سعی الی الجمعہ کے متعلق ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دیکھو جمعے والے دن خطبے کے اندر بھی جو آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، معنی مفہوم یہ ہے، اے ایمان والوں اذا نودی للصلاۃ، جب ندا دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے دوڑ پڑو۔ فاسعوا کا مطلب میں نے کہتے ہیں سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان نے سب بتایا نا، سعی کرنا مطلب دوڑنا، تیز چلنا، تیز کام کر دو، دوڑ پڑو الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، ذکر سے مراد نماز ہے، نماز کے لیے فوراً چلے آؤ۔ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی فاسعوا الی ذکر اللہ، لیکن اللہ نے مزید واضح طور پر مسئلہ بتلانے کے لیے کہا وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، بے شراء کرنا چھوڑ دو۔ یا اللہ وقتی طور پر دکان بند ہوگی، کاروبار بند ہوگا، کوئی کام ہو رہا ہے وہ روک دیا جائے گا تو ظاہراً کوئی نقصان لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کام تمہارے حق میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے اگر تم جان لو تو۔ جیسے کہا نا، سود جو ہے یہ ظاہراً بڑھوتری ہے لیکن اصل میں نقصان ہے، اور صدقہ اور زکوٰۃ ظاہراً کمی ہے کہ لاکھ میں سے 2500 چلے گئے، اب پیچھے تو 97,500 رہ گیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں بڑھوتری ہے، جان لو یہی بہتر ہے تمہارے حق میں۔ اللہ کہتے ہیں جمعے والے دن تجارت کو وقتی طور پر روک دینا، کوئی بھی، صرف تجارت نہیں مراد جہاں میں نے بتایا تھا جب سورہ جمعہ کی تفسیر گزری تھی، اس میں آپ کے گھر مزدور لگے ہوئے ہیں، مستری کام کر رہے ہیں، کوئی اور کارخانہ ہے یہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں، دکان ہے، تجارت کا کوئی بھی کام ہے کسی بھی حوالے سے، وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہیں۔ اس کام کو روک دو، جمعے کے لیے دوڑ۔ جمعے کی سمراج یہ نہیں ہے ڈائریکٹ آپ نے نماز ظاہر بات تیاری کرنی ہے تو فرمایا اس تیاری، یہاں علماء نے یہ بات لکھی کہ جمعے سے مراد یہاں اذان سے مراد اذان اول ہے، پہلی اذان جب دے دی جائے تو فرمایا کہ اپنے سارے کام چھوڑ دو اور اس مسجد کے لیے اب نماز نہانا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، اس کر کے جتنا اول وقت پہنچے گے پھر اتنا زیادہ ثواب۔ دوسری صورت انہوں نے اگلا مسئلہ نمبر 16 لکھا ہے کہ شہروں کے اندر اکثر یہ کام ہوتا ہے کہ بعض احباب ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر دو شریک ہیں ایک دکان کے اندر، ایک تجارت کے اندر، ایک بھائی کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے جہاں پہلے نماز ہوتی ہے، اور اتنے میں دوسرا بھائی یا دوسرا شریک دکان میں فروخت کرتا رہتا ہے، جب وہ نماز پڑھ کے آ جاتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے دوسری مسجد میں، وہاں جمعہ کی نماز پڑھ کے یہ آ جاتے ہیں، اس لحاظ سے دونوں کا جمعہ بھی ادا ہو گیا اور دکانداری بھی باقی رہی۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو لکھا مفتی صاحب نے کہ فرمایا کہ یہ ظاہراً تو اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بھی قابل ترک ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بہت سارے خریدار دکان کھلی ہونے کی وجہ سے جمعہ کی سعی کو ترک کرنے کی وجہ سے خریداری میں مشغول ہوں گے، اور سبب بننے کی وجہ سے تاجر اور خریدنے والا دونوں گنہگار ہوں گے، لہٰذا اس صورت سے بھی بچنا چاہیے، وقتی طور پر اپنے اس کام کو روک دینا چاہیے، اور اس کے اندر فرمایا وقتی طور پر خلل ہے تھوڑا سا وقفہ کر لیا جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ پھر اس کو کھول لیا جائے۔ ظاہر اللہ کہتے ہیں یہ سعی واجب ہے، اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ صرف دکانداروں کے لیے نہیں ہے۔ گھر میں بندہ بیٹھا ہے، اذان مل گئی ہے پہلی، ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی اور دنیاوی کام کر رہا ہے، سارے کام چھوڑ دینے میں، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں جو سعی الی الجمعہ کا سبب نہیں بن رہا، اس میں غسل نہیں ہے، اس میں کپڑے نہیں ہیں، آپ جمعے کی تیاری میں نہیں لگے ہوئے، بلکہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے اب دوسری اذان ملے گی، خطبے کے اس وقت چلے جائیں گے، اور کام دنیاوی میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ بندہ بھی گنہگار ہے چاہے گھر کے اندر بیٹھا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ، حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر کوئی شدید بھوک کا عالم نہیں ہے تو اس وقت پہلی اذان کے بعد کھانا کھانا بھی جائز نہیں، درست نہیں۔ کوئی بھی کام جو دنیاوی مقصد ہے، فرمایا سعی الی الجمعہ کے اندر جو خلل ڈالے گا، اسی سستی کو دیکھتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دوسری اذان جو آج پہلی اذان سمجھی جاتی ہے، اس کو پھر پورے صحابہ کا جمع ہو گیا، یہ اذان دی جانے لگی کہ لوگ سستی کے شکار ہونے لگے، لوگ گنہگار ہونے لگ گئے تھے، تو فرمایا اس کے لیے پہلی اذان دے دی جائے،
اور اس کے بعد تاکہ فوراً لوگوں کو ایک بیداری کا ثبوت مل گیا اور جلدی جلدی مسجد پہنچ جاتے اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ اذان کے بعد خطبہ دیا جاتا. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. فرمایا اس واجب کے اوپر عمل کرنا ہے، خود بھی اور لوگوں سے بھی اس کے اوپر عمل کروائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق